إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار درود و سلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خاص کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ساری امت پر، تمام صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، ہم پر اور آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے توہم پرستی اور اسلام۔ یہ لفظ تھوڑا سا بھاری ہے، اس کو اگر ہندی میں کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں اندھ وشواس، عربک میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں تطیر، اور اردو میں تو یہی لفظ ہے جس کا استعمال ہوتا ہے بدشگونی، بدفعلی اور توہم پرستی کے طور پر۔ توہم پرستی دراصل یہ ہے کہ کوئی انسان کسی ہستی میں، کسی شخصیت میں، کسی جانور میں، کسی شے میں، کسی وقت میں، کسی عدد میں یہ یقین کرے کہ اپنے آپ یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں، اس میں بعض اثرات ہیں جن سے ہمیں نفع یا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے غیبی طاقت ہے، ایسے اثرات ہیں جو ہماری زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں توہم پرستی۔ زمانہ جاہلیت سے لے کر آج تک الگ الگ دور میں توہم پرستی کی مختلف شکلیں رہی ہیں۔ اگر ہم زمانہ جاہلیت کا دور حاضر سے مقابلہ کریں تو بہت ساری چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں تھی آج بھی ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں۔ زمانے سے متعلق، وقت سے متعلق توہم پرستی کیا ہے؟ ایک آدمی جو کہ مسلمان ہے، اس نے پورے ایک مہینے کو نحوست کا مہینہ اور ایسا مہینہ قرار دیا ہے جس میں اگر وہ کوئی کام کرے تو اسے ڈر ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جائے۔ سفر کا مہینہ، منگل کے دن لوگ بال نہیں کٹواتے ہیں، ہمارے یہاں سلون بند رہتا ہے۔ اس کے پیچھے کی جو نفسیات ہے، جہاں تک میں نے پڑھا، زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ مغرب کے بعد لوگ دوسروں کو اپنی نعمتیں نہیں دیتے ہیں، خاص طور پر پیسے کا لین دین نہیں کرتے ہیں کیونکہ برکتیں چلی جائے گی، ایسا ماننا ہے لوگوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سلسلے میں؟ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا نہ کہو، یہ نہ کہو کہ فلاں وقت منحوس ہے، فلاں گھڑی جو ہے بہت بھاری ہے، اس میں الٹا سیدھا کام ہو جاتا ہے۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو، وقت کو برا بھلا نہ کہو۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے زمانے کی نسبت، حالانکہ زمانہ مخلوق ہے، اپنی طرف کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ الایام واللیالی لی، شب و روز میرے ہیں، انا اجددھا، میں ان کی تجدید کرتا ہوں، روز نئے شب و روز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ وَأُبْلِيهَا، اور دنوں کو میں پرانا کرتا ہوں، زمانوں کو قدیم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں یہ اشارہ فرمایا کہ زمانہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اس لیے اسے برا کہنا، اور چونکہ براہ راست زمانے پر تصرف اللہ رب العالمین کا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے زمانے کے انقلاب کو، زمانے کے بدلاؤ کو، اس صفت کو براہ راست اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ گویا اگر کوئی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس صفت کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے اذیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اذیت کون دے سکتا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا
جہاں پر بھی اذیت کا معاملہ اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہے تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی باتوں کو پسند نہیں کرتا. کیا فرمایا؟ یؤذینی ابن آدم، کہ آدم کی اولادیں انسان مجھے اذیت دیتے ہیں، کیا کہہ کر؟ زمانے کو برا بھلا کہہ کر. پتہ یہ چلا کہ زمانے کو برا بھلا کہنا یہ توہم پرستی ہے، اسلام کے خلاف ہے. اسی لیے ایک مومن کو اس قسم کے توہم پرستی سے، انٹیوشن سے، سپرسٹیشن سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. دوسری چیز، شخصیات سے متعلق توہم پرستی. بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کا منہ دیکھ لیا تھا صبح صبح اس لیے کام خراب ہو گیا. ارے وہ تو ہے ہی پنوتی. یہ سب کیسی باتیں ہیں؟ قرآن اور حدیث میں ذرا جائزہ لیجئے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو کس طور پر لیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا زمانہ جاہلیت میں، قالوا تطیرنا انا تطیرنا بیک وبمن معک، یہ جو بدشگونیاں ہیں، نحوستیں ہیں، پنہوتیاں ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور جو تم پیغام لائے ہو اس پیغام کے ساتھ بھی ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا قال طائرکم عند اللہ، یاد رکھو یہ جتنی بدشگونیاں ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، یہ تم ایک غلط الزام عائد کر رہے ہو. اللہ رب العالمین نے اس کی دلیل نازل نہیں کی ہے. کسی شخصیت میں پنہوتی نہیں ہے، کسی ہستی میں پنہوتی نہیں ہے، منحوسیت نہیں ہے. یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہی، فرعون کے فریق کی طرف سے لوگوں نے کہی. کیا کہا؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ اگر کوئی مصیبت ہوتی زمانے میں، معاشرے میں، براہ راست کہہ دیتے یہ موسیٰ کی وجہ سے. بہت پنہوتی آدمی، نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انما طائرهم عند اللہ، پنہوتی کون ہے اس کا صحیح علم تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اس قسم کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس سلسلے میں جاہل ہیں. اب ایک حدیث صحیح مسلم کی جس کو لے کر بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں، کیا ہے کہ ان کان الشؤم، اگر نحوست یا پنہوتی کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ تین چیزیں ہیں. کیا کیا ہیں؟ فی المرأتی، عورت میں. عورتیں کا سن لیں تو ہمیں الزام بھی عائد کریں گے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، اس کی تفہیم کی. تین چیزوں میں نحوستیں اگر ہوتی تو پائی جاتی. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ المرأة، عورت، اسی طرح سے گھر، الدار، اسی طرح سے الفرس، گھوڑے. اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں پائی جاتی. یہ ایک معنی ہے. مسند احمد حدیث نمبر 1445 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا. کیا کہ من سعادت ابن آدم ثلاثۃ، تین چیزیں ہیں جو مومن کی یا ابن آدم کی خوش بختی کی علامتیں ہیں. تین چیزوں سے ایک انسان جو ہے وہ خوش نصیب بنتا ہے. وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، اگر عورت بیوی نیک ہے اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو منحوس قرار نہیں دیا، اس کے عمل اور صفت کو منحوس قرار دیا کہ اعمال کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل گرفت ہوتا ہے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ المرأة الصالحہ، نیک عورت. اسی طرح سے والمسکن الصالح، ایسا گھر جس کے آس پاس کے لوگ اچھے ہو. اگر عورت بد زبان ہے، اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے، تو پوچھ لو ایسے لوگوں سے کیسی زندگی ہے. اعمال کی وجہ سے منحوسیتیں ہیں، اعمال کی وجہ سے، اور اعمال کے جو اثرات ہیں گناہ، اس کی وجہ سے منحوسیتیں ہیں. کسی شخصیت میں، کسی ذات میں منحوسیت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کیا فرمائی؟ المسکن الصالح، گھر اچھا ہے. اور اچھا گھر کون ہے؟ جس کے آس پاس کے لوگ پڑوسی اچھے ہیں. اگر پڑوسی اچھے نہیں ہیں تو ایسے گھر والوں سے پوچھ لیجیے، گھر بار بیچ کر کہیں اور کسی اور محلے میں بسنا پڑتا ہے نا، اعمال کی وجہ سے یا بد اعمالیوں کی وجہ سے. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرکب الصالح. تیسری چیز کیا ہے؟ اگر سواری ٹھیک ٹھاک ہے، آپ جا رہے ہیں بہت دور کے سفر پہ، اپنی گاڑی ہے بیچ رستے میں خراب ہو گئی، پیٹرول پمپ بہت دور ہے یا گیرج بہت دور ہے، کیا ہوگا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرکب الصالح، 3 چیزیں اگر صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خوش نصیب ہے نا، اعمال اور نتائج کے اعتبار سے۔ اگر یہ 3 چیزیں خراب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 چیزوں میں ان کے اعمال کی وجہ سے، اثرات کی وجہ سے منحوسیتیں ہیں، نتائج کی وجہ سے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ السوء، بری عورتیں جو ہمیشہ لڑتی اور جھگڑتی رہیں، والدار السوء، برا گھر، پڑوسی اچھے نہیں ہیں، والمرکب السوء، اسی طرح سے بری سواری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل منحوسیت کس میں بتایا؟ چیزوں میں نہیں، اعمال میں، اثرات میں، نہ کہ چیزوں میں اور افراد میں۔ تیسری چیز کیا ہے جن میں منحوسیتیں پائی جاتی ہیں؟ حیوانات یا جانور۔ ہمارے معاشرے میں بھی زمانہ جاہلیت کی طرح وہ منحوسیتیں لوگ مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ کیا؟ جیسے لوگ سفر کر رہے ہیں اور بلی نے دائیں سے بائیں رستہ کاٹ دیا، لے سفر خراب۔ کوا اگر بول رہا ہے تو مہمان آنے والا ہے، اس کی بات میں یہ اثر مان لیا۔ کبوتر اگر گھر میں ہے تو گھر بھاری ہے نا، اثرات ہو سکتے ہیں۔ چھپکلی یا کاکروچ ہے تو بھی گھر بھاری ہے۔ تیتر اگر گھر میں ہے تو ٹھیک ہے، یہ سیکورٹی گارڈ ہے، یہ شیطان سے بچانے والا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دلیلیں دی ہیں۔ کیا؟ لا عدوہ، چھوت چھات کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ گویا بیماری میں اپنے آپ اثرات پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایسی بیماریاں جن میں انفیکشنز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ تفروا کما یفر الاسد من المجذوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کے مریضوں کے تعلق سے فرمایا کہ آپ اس کے پاس نہ بیٹھو، دور بیٹھو، ایسے جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو ایسے ہی دوری بنا کر رکھو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جراثیم کو اصل چیز بتایا ہے، بیماری کو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ بیماری میں اپنے آپ اثر پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ کورونا کال میں بے شمار ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کو غسل دیا، جنازہ دیا، کندھا دیا، جنازہ پڑھا اور کندھا دیا، جو باضابطہ انفیکٹڈ تھے اور اسی وجہ سے وہ وفات پائے، لیکن انہیں کچھ نہیں ہوا۔ کیا پتہ چلا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین کسی کو بیمار کرنا چاہے، تکلیف دینا چاہے، کوئی طاقت نہیں ہے جو بچا سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین نہ چاہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی جراثیم نہیں ہے، کوئی انفیکشن نہیں ہے جو اپنا اثر ڈال سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز فرمائی لا عدوہ، چھوت چھات کی اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے جس میں تم اثر مان لو کہ اس بیماری کی وجہ سے کوئی دوسری بیماری ہو سکتی ہے۔ ولا طیرۃ، اسی طرح سے کوئی انٹیوشن نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی توہم پرستی نہیں ہے، کوئی اندھ وشواس نام کی چیز نہیں ہے۔ ولا حامۃ، اور نہ ہی الو کے بولنے سے کچھ برا ہو جاتا ہے۔ بلی اگر رونے لگے، کتے اگر رونے لگے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ الٹا ہونے والا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الو کو ایک علامت کے طور پر بیان کیا۔ ولا حامۃ، الو کے رونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قسم کے اندھ وشواس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کچھ اعمال جس میں انسان یہ مان لیتے ہیں کہ اس سے اندھ وشواس ہو جائے گا، اس سے منحوسیتیں بڑھ جائیں گی۔ مثال کے طور پر ہاتھ کھجا رہا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آمدنی آنے والی ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہم بھی کوئی ایسی دوا لے آئیں اور ہاتھ میں لگا لیں، ہے نا، جس سے ہاتھ کھجاتا رہے اور آمدنی آتی رہے۔ یہ بکواس کی باتیں ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور شادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شادی کے بعد فلاں فلاں صاحب کے مزار پہ جاتے ہیں اور ان کو سلام کر کے آتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ زندگی خوشگوار رہے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ زندگی خوشگوار رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الطیرۃ شرک، یہ بدشگونی، بدفعلی کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایک تو مزار پہ جانا شرکی عمل ہے اور شرک کو سپورٹ ہے، دوسرے وہاں جا کر اس قسم کا عقیدہ رکھنا شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا الطیرۃ شرک۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ بعض چیزیں ہیں
جن میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان میں اثرات ہیں، جیسے فلاں بابا صاحب نے پتھر دیا ہے، انگوٹھی دی ہے، فلاں بابا صاحب نے ایک کاغذ موڑ کر دیا ہے تعویذ کی شکل میں، اس کو رکھیے، جب سے میں نے رکھا ہے تب سے دن ہی بدل گئے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے دھاگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھاگے میں خاص اثرات ہے، فلاں عامل صاحب نے دیا ہے۔ بہت سے لوگ ٹائر لگاتے ہیں گھر کے آگے، بہت سے لوگ نیمبو اور مرچی لگاتے ہیں، کیا ہے؟ نظر بد نہیں لگے گی۔ حضرت عمران بن حسین، اس میں بہت ساری چیزیں آپ تصور کر لیجئے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کڑا پہنا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذه الحلقہ، یہ کڑا کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا هذه من الواہنہ، بخار ہو گیا تھا، بہت کمزوری ہو گئی تھی، اسی سبب میں نے پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعها، ابھی نکال، ابھی اتار، فإنها لا تزيدك الا وهنا، اس قسم کا اندھ وشواس تجھے اور بیمار کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری کمزوری میں اور یہ اضافہ کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشنلائز کیا ہے امت کو، ہے نا، بتایا ہے کہ کم سے کم اپنے شعور کا تو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ فرماتا ہے افلا یشعرون، کیا شعور نہیں رکھتے ہو؟ افلا یعقلون، عقل نہیں رکھتے ہو؟ معمولی پتھر بھی اثر مان لیا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچانا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور آج کے مسلمانوں میں کتنا فرق ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہے تو وہ کس قسم کے نقصانات میں مبتلا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز تو یہ فرمایا الطیرۃ شرک، توہم پرستی یا اس قسم کا جو اندھ وشواس ہے یہ شرک ہے، اور 2 مرتبہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الطیرۃ شرک، 2 مرتبہ فرمایا کہ اس قسم کا اندھ وشواس جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ غیب میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ بے جان چیزیں، اس میں یہ اثرات کہاں سے آ گئیں؟ امت مسلمہ میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ایسے جاہل عاملوں کے پاس، پیروں کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے اپنے فیوچر کو پوچھ رہے ہیں، میری شادی کب ہوگی، میرے حالات درست کب ہوں گے، اور وہ ساری باتیں بتلا بھی رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دو اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تمہارے لیے، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی فیوچر میں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اپنے تعلق سے بھی نہیں جانتا۔ غزوہ خندق ہونے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اتنا بڑا الزام لگ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے۔ وحی کے ذریعے پتہ چلا حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، مگر یہ جھوٹے اور جعلی قسم کے پیر اتنے بڑے عالم الغیب ہو گئے، دلوں کی باتیں بتا رہے ہیں، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ ساری منصوبہ بندیاں کر کے دے رہے ہیں اور لوگ مان بھی رہے ہیں۔ کیسی جہالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جادوگر ہیں، یہ شعبدے باز ہیں، یہ کاہن ہیں، من اتی عرافا او کاہنا او جفارا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو اس طرح کے کاہن کے پاس گیا، جو اس طرح کے جادوگر کے پاس گیا، جو اس طرح کے رمال کے پاس گیا، جو اس طرح کے جفار کے پاس گیا، جو لکیریں دیکھ کر، لکیریں کھینچ کر فیوچر بتاتا ہو، ہاتھ دیکھ کر، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر فیوچر بتاتا ہو، ایسے شخص کے پاس گیا، اور جو مستقبل کی باتیں کرتا ہو ایسے شخص کے پاس گیا، تو گویا اس نے قرآن کریم کا انکار کیا، کفر کیا اس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے ایک مسلمان کو۔ اب صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے ہیں، مر بحنین، وہ حنین کا مقام ہے، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انواط، ہمارے لیے بھی ذات انواط کا ایک درخت طے کر دیجئے۔ ذات انواط ایک درخت تھا جس میں مشرکین تلوار لٹکایا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے
کہ اس درخت پہ جو تلوار لٹکائے وہ جیت جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا ہمیں جنگ لاحق ہے، جنگ سامنے ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم بھی تلوار لٹکائیں اور جیت جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ پاک ہے. یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے ایک دوسرا خدا بنا لیجیے. گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں درخت کو خدا کے طور پر تمہارے سامنے پیش کروں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ ایک ہے، اللہ پاک ہے. درختوں پہ لوگ دھاگا باندھ کے آتے ہیں، مزاروں کی جالیوں پہ لوگ دھاگا باندھ کے آتے ہیں. کیا ہوگا بھائی اس سے؟ ایمان تو گیا، ایمان گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط کفر، اس نے کفر کیا. مسلمانوں پڑھو لکھو، تمہارے ایک ایک عمل سے نہ جانے وہ کون سا عمل ہے جس سے تم کفر کر جا رہے ہو، اسلام سے باہر چلے جا رہے ہو. لہٰذا ہر عمل پہ ذرا غور و خوض کیا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. حجر اسود کے سامنے ہیں اور کہہ رہے ہیں حجر اسود میں جانتا ہوں انک حجر، تم ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک لا یقبلک، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے تو میں بھی تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ یہ سنت ہے، اس لیے نہیں کہ تجھ میں اثر ہے تو مجھے فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے. اور واقعہ بہت مشہور ہے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب دیکھیے، جو جہالت پسند یا اندھ وشواس پالنے والے لوگ ہیں یا اس قسم کی چیزوں کو عام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ الٹی سیدھی چیزوں سے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا جائے، خوف زدہ کیا جائے گا، ان کو قابو میں رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ایسے لوگ کیا کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم اندھ بھکت ہیں، ہم ایسا سنتے آئے ہیں اس لیے ایسا کریں گے. اور جب اندھ بھکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اوپر کے لوگ آسانی سے اس پر حکومت کر پاتے ہیں. اندھ وشواس کا سب سے بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد اور بتایا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالی طور پر اکانومک کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلائٹ کرنا. اب دیکھو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ جا رہے ہو بابا کے پاس، جیبیں خالی کر کے آ رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ یہ عزتیں بھی جا رہی ہیں اور مال و دولت بھی لوگ لٹا کر آ رہے ہیں، ایمان بھی لٹا کر آ رہے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں، ان چیزوں پر غور و خوض کرنا. اچھا، اس کے برعکس ایک مسلمان جو توحید پر قائم ہے وہ کیا کیا دیتا ہے سماج اور معاشرے کو؟ سب سے پہلے اندھ وشواس کا خاتمہ، سب سے پہلے اندھ وشواس کا خاتمہ، ایک اللہ پر توکل، ایک اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہی پیغام تو ہے قرآن اور حدیث کا، یہی پیغام تو ہے پیغمبروں کا، یہی پیغام تو ہے صحابہ کرام کا. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا رستم کے دربار میں ان اللہ ابتعثنا من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں، اس دھرتی میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اندھ وشواس سے نکالیں، لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر نافذ کر دیں، پابند کر دیں. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم من جور الادیان الی عدل الاسلام، کہ یہ جو مذاہب کی دہشت گردی ہے، یہ جو مذاہب کی نا برابری ہے، نا انصافی ہے، ان نا انصافیوں سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف گامزن کر دیں. اب دیکھو دھرم کے نام پر لوگوں نے کتنی نا برابری کر لی ہے. ہم سب سے بڑے ہیں، سب سے اوپر ہیں، بقیہ سارے لوگ اچھوت ہیں اور نیچے ہیں. یہ کیا ہے؟ مذہب کے نام پر نا برابری ہے یا نہیں ہے؟ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اسلام اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو مساوات کا درجہ دے، انصاف قائم کرے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ انصاف کو عام کیا جائے اور احسان کو عام کیا جائے. ومن ضیق الدنیا الی سعتها، اور دنیا کی جو سختیاں ہیں، جو تنگ نظریاں ہیں، ان تنگ نظریوں سے نکال کر ایک انسان کو سیدھے راہ پر گامزن کیا جائے. سارے لوگوں کا بوجھ اتار کر ایک اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا اصول اور ضابطہ جو ہے وہی لوگوں کو سمجھا دیا جائے. یہ ہے اسلام کا سیدھا سادہ، صاف اور شفاف پیغام. میرے بھائیوں،
یہ جو توہم پرستی ہے، انٹیوشن ہے، سپرسٹیشن ہے، ان کے جتنے بھی معاملے ہیں ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو بچانا، معاشرے کو بچانا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم خیر امت کے لیے اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہو، سوشل ایکٹیویزم کے لیے اور اللہ کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہو۔ آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں اندھ وشواس نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے، اس کو ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ کہہ کر چپ نہیں رہ سکتے کہ میرا معاملہ نہیں ہے، فلاں کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، رسول اللہ کا معاملہ ہے، قرآن کا معاملہ ہے، حدیث کا معاملہ ہے، اس لیے آپ کا بھی معاملہ ہے۔ چپ نہیں رہنا ہے، محبت کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ، قرآن اور حدیث کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، حکمت اور موعظت کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا، تب سماج اور معاشرے سے اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ختم ہوں گی، مٹیں گی، ترقی اور ریشنلزم انشاءاللہ عام ہوگا، مسلمانوں میں توحید عام ہوگا۔ ایک مرتبہ توحید عام ہو گیا، ساری چیزیں دھیرے دھیرے کر کے خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، پہلے کیا تھے، کن کن چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے، جب توحید آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کیا سے کیا بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی، شان و شوکت بھی دی، عزت بھی، سب کچھ دیا توحید کی بدولت۔ اس لیے اس جہالت سے اور اس قسم کی رسموں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، دقیانوسی سے، اندھ وشواس سے، انٹیوشن سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ استقامت عطا فرما، قرآن و سنت کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔